الاصول الثلاثہ، تالیف شیخ الاسلام الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وامام المتقین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعلموا وفقکم اللہ لمراضیہ وجنبكم طريق معاصيه أن من الواجب على كل مسلم ومسلمة معرفة ثلاثة أصول والعمل بهن۔ جان لو اللہ تمہیں اپنی رضامندی کے کاموں کے لیے توفیق دے اور تمہیں اپنی نافرمانی کے کاموں سے بچائے کہ ہر مسلمان مرد و زن پر تین بنیادوں کو جاننا اور ان کے مطابق عمل کرنا واجب ہے۔ الاصل الاول في معرفة العبد ربه، فإذا قيل لك أيها المسلم من ربك فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود، والدليل قوله تعالى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، فأما الدليل على آياته فهو قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ وأما الدليل على مخلوقاته فهو قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام الآية۔ پہلی بنیادی بات جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ بندہ اپنے رب کو جانے۔ تو جب تم سے پوچھا جائے کہ اے مسلمان تمہارا رب کون ہے، تو کہو میرا رب اللہ ہے، وہی جس نے اپنی نعمتوں کے ذریعے میری پرورش کی، مجھے پیدا کیا اور وجود بخشا جبکہ میں کچھ نہیں تھا۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یعنی میرا اور تم سب کا رب صرف اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اور جب تم سے پوچھا جائے کہ تم اپنے رب کو کیسے پہچانتے ہو، تو کہو اس کی آیات یعنی علامات قدرت سے اور اس کی مخلوقات سے۔ اس کی آیات سے پہچاننے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، یعنی اور دن رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے تو۔ اس کی مخلوقات سے پہچاننے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، یعنی بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ رات سے دن ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَكَ لِأَيِّ شَيْءٍ خَلَقَكَ اللَّهُ فَقُلْ خَلَقَنِي لِعِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِ أَمْرِهِ وَاجْتِنَابِ نَهْيِهِ، فَدَلِيلُ الْعِبَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَدَلِيلُ الطَّاعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَكَ أَيُّ شَيْءٍ أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ
وأي شيء نهاك عنه فقل أمرني بالتوحيد ونهاني عن الشرك ودليل الأمر قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية ودليل النهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ اور جب تم سے پوچھا جائے کہ تمہیں کس لیے اللہ نے پیدا کیا تو کہو مجھے اس نے اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اور اطاعت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، یعنی اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی، پھر اگر کسی چیز پر اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اور جب تم سے پوچھا جائے کہ کن چیزوں کا حکم اللہ نے تمہیں دیا ہے اور کن چیزوں سے تمہیں روکا ہے تو کہو مجھے توحید کا حکم دیا ہے اور شرک سے روکا ہے۔ اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یعنی اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور جن چیزوں سے تمہیں روکا ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کی سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، یعنی یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ الاصل الثانی فی معرفت دین الاسلام فاذا قیل لک ما دینک فقل دینی الاسلام وهو الاستسلام والاذعان والانقياد الى طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والدليل قوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو مبني على 5 أركان: الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة، الرابع صوم رمضان، الخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، والسبيل الزاد والراحلة۔ دوسری بنیادی بات جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ دین اسلام کے بارے میں جاننا ہے۔ جب تم سے پوچھا جائے کہ تمہارا دین کیا ہے تو کہو میرا دین اسلام ہے، اور یہ اللہ کے آگے خود سپردگی اور اسی کے حکم کو مان لینا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے گا اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ ارکان اسلام 5 چیزوں پر مبنی ہیں۔ پہلا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا، صلاح یعنی نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اور پانچواں، اللہ کے گھر یعنی کعبہ کا حج کرنا جس کے پاس استطاعت ہو۔
اور استطاعت میں راستے کے لیے توشہ یعنی زاد راہ اور سواری کا ہونا شامل ہے۔ فدلیل الشہادت قولہ تعالی شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ودلیل ان محمد رسول اللہ قولہ تعالی ما كان محمد آباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ ودليل الصلاة قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ ودليل الزكاة قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ ودليل الصوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وإذا قيل لك الصيام شهر فقل نعم۔ والدليل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ وإذا قيل لك الصيام في الليل أو في النهار فقل في النهار۔ والدليل قوله تعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ودليل الحج قوله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اسلام کے 5 ارکان میں سب سے پہلا رکن لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ما كان محمد آباء احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیما۔ یعنی لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ دوسرا رکن صلاح یعنی نماز قائم کرنا، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی یقیناً صلاح یعنی نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ یعنی آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، جانتا ہے۔ چوتھا رمضان کے صیام یعنی روزے رکھنا، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور اگر تم سے پوچھا جائے کیا روزہ 1 مہینہ ہے تو کہو ہاں، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یعنی ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اور روزہ رکھنا چاہے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو، اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے، یعنی قضا روزے رکھ لے۔ اور اگر تم سے پوچھا جائے کہ کیا روزہ رات میں ہے یا دن میں ہے تو کہو دن میں ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ یعنی تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ پانچواں رکن اللہ کے گھر یعنی کعبہ کا حج کرنا، جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی راستے سے مراد توشہ اور سواری ہے۔
اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف کی راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْإِيمَانُ فَقُلْ هُوَ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ كُلُّهُ مِنَ اللَّهِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَدَلِيلُ الْقَدْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ اور اگر تم سے پوچھا جائے کہ ایمان کیا ہے تو کہو ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر اس کی اچھی اور بری اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان لاؤ۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یعنی رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اترا ہے، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اور تقدیر پر ایمان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یعنی بے شک ہم نے ہر چیز کو تقدیر سے یعنی ایک مقررہ اندازے سے پیدا کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْإِحْسَانُ فَقُلْ هُوَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَكَ مُنكَرُ الْبَعْثِ كَافِرٌ فَقُلْ نَعَمْ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ اور اگر تم سے پوچھا جائے کہ احسان کیا ہے تو کہو کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یہ ضرور خیال رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ اور اگر تم سے پوچھا جائے کہ کیا پھر سے زندہ اٹھائے جانے کا انکاری کافر ہے تو کہو ہاں، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر، یعنی ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ الاصل الثالث فی معرفت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فإذا قیل لک من نبیک فقل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، وہاشم من قریش، وقریش من کنانہ، وکنانہ من العرب، والعرب من ذریت اسماعیل ابن ابراہیم علی نبینا وعلیہ افضل الصلاة والسلام۔ تیسری بنیادی بات کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا۔ جب تم سے پوچھا جائے کہ تمہارے نبی کون ہیں تو کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم کے بیٹے ہیں، اور ہاشم قریش میں سے تھے، اور قریش کنانہ میں سے، اور کنانہ عرب میں سے، اور عرب اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان پر اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ أَوَّلُ الرُّسُلِ فَقُلْ أَوَّلُهُمْ نُوحٌ وآخرهم وأفضلهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والدلیل قوله تعالی إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده۔ وإذا قيل لك هل بينهم رسل فقل نعم، والدلیل قوله تعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَكَ
نبینا محمد بشر فقل نعم والدلیل قوله تعالی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی الآیہ۔ اور اگر تم سے پوچھا جائے کہ سب سے پہلے رسول کون ہے تو کہو سب سے پہلے نوح علیہ السلام ہے، اور سب سے آخر اور سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، یعنی یقیناً ہم نے آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی تھی۔ اگر تم سے پوچھا جائے کہ کیا ان کے بیچ میں اور رسول آئے تو کہو ہاں، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا طاغوت کی یعنی تمام معبودوں سے بچو۔ اور جب تم سے پوچھا جائے کہ کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے تو کہو ہاں، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ وَإِذَا قِيلَ لَكَ كَمْ عُمْرُهُ فَقُلْ 63 سَنَةً منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وخرج على الناس فقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فكذبوه وآذوه وطردوه وقالوا ساحر كذاب فأنزل الله عليه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وبلده مكة وولد فيها وهاجر إلى المدينة وبها توفي ودفن جسمه وبقي علمه وهو نبي لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات اللہ وسلامہ علیہ والحمد للہ رب العالمین۔ اگر تم سے پوچھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر پائی تو کہو 63 سال، ان میں 40 سال نبوت سے پہلے گزرے اور 23 سال آپ نبی اور رسول رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ علق کی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق کے نزول کے ساتھ نبی بنائے گئے اور سورۃ المدثر کے نزول کے ساتھ رسول بنائے گئے، یعنی تبلیغ دین کے مکلف بنائے گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جاتے اور انہیں کہتے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف بھیجا گیا اللہ کا رسول ہوں، مگر لوگ جھٹلاتے اور اذیت پہنچاتے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا اور کہا کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ اتارا ہے یعنی قرآن، اس میں سے اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت لاؤ، تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ تھا جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہیں آپ کی وفات ہوئی اور وہیں آپ دفن کیے گئے، لیکن آپ کا علم اور شریعت باقی ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو ان کی عبادت نہیں کی جاتی، اور رسول ہیں تو ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، بلکہ ان کی اطاعت اور اتباع واجب ہے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہ کا صلاۃ و سلام ہو آپ پر، والحمد للہ رب العالمین۔